بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گوندل۔ آج 3 جولائی ہے، سال 2022۔ مریم نواز کے کار خاص اور مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے ایک پریس کانفرنس میں سابق وزیر اعظم عمران خان پر بڑے گھٹیا اور بیہودہ الزامات لگائے ہیں۔ 2 سینئر صحافی ارشد شریف اور عمران ریاض خان کو ایک چیلنج بھی دیا ہے۔ اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان نے عطا تارڑ کے چیلنج کو قبول کر لیا ہے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایم پی ایز کے لیے چند دن پہلے مسلم لیگ نون نے ایک ہوٹل کے اندر 130 کمرے بک کیے تھے۔ ان کمروں میں کیا ہوتا رہا، ایک انتہائی عام تہلکہ خیز انکشاف ہوا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آڈیو ویڈیو کا جو گندا کھیل شروع ہوا ہے، اس کے اندر مزید کچھ اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ہنا پرویز بٹ جو ہمیشہ بشرا بی بی کے حوالے سے بڑی گھٹیا اور سطحی زبان استعمال کرتی ہیں، ان کی بہن کی قابل اعتراض ویڈیو وہ سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں پہلے بات کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ یقینی طور پر کسی کی ذاتی زندگی پر کوئی ویڈیو ہو، آڈیو ہو، میں اس کو آپ کے سامنے رکھنے کے حق میں نہیں ہوں۔ اگر پاکستان کی سیاست کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، کرپشن کے ساتھ نہیں ہے، کوئی ملکی معاملات کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ ویڈیو آڈیو اس طریقے سے سامنے نہیں آنے چاہیے۔ یہ لوگوں کی پرائیویسی کا معاملہ ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلم لیگ نون جو اس گندے دھندے کی بانی ہے، آج کل پھر اس طرح کے کھیل کھیلے جا رہے ہیں اور مقابلہ تن پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اس طرح کے جوابات کا سلسلہ شروع ہے۔ اب ایک ایسی آڈیو کی بجائے ویڈیو آ گئی ہے جس کے اندر ایک مبینہ یہ ویڈیو ہم کہیں گے، اور اس کے اندر جو نظر آنے والی خاتون ہے وہ ہنا پرویز بٹ کی جو بہن ہے، وہ ان ثنا بٹ، ان کا نام آ رہا ہے مبینہ طور پر۔ یہ ایک شراب و کباب کی محفل ہے اور ثنا بٹ جو ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے جو بوائے فرینڈ ہے ایک ان کے ساتھ ہے، اور وہ بھی ایک عام سیاسی وکیل ہیں لطیف کھوسہ، ان کے بیٹے، ان کے ساتھ جو موج مستی ہے وہ اس ویڈیو کے اندر دکھائی دے رہی ہے۔ اور جس طرح کی وہ محفل ہے، انتہائی گھٹیا، انتہائی بیہودہ، وہ اگر دیکھیں تو ویسے ہی شرمندگی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں وہ زیادہ ہونی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر اس طرح یہ لوگ سیاست کے اندر، جن کے گھروں کا ماحول، جن کا رہن سہن، جن کا اس طرح کا فحش قسم کا ایک لچڑ پن، اور یہ چیزیں جب چھا جاتی ہیں، اور وہ لوگ ہماری اسمبلیوں کے اندر اگر ایم این ایز، ایم پی ایز بن کر آتے ہیں، تو یقینی طور پر پھر یہاں پر نظریہ پاکستان کے اوپر بڑے سوالات جو ہے وہ اٹھائے دیتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ تو یہ جو ہے یہ ایک ایسی ویڈیو ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کچھ قابل اعتراض حرکات ہیں۔ تو یہ اب مقابلہ تن کیا ہوگا کہ جب نون لیگ اس طرح کی بات کرتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ بھی دیتے ہیں۔ اور آج فرق حبیب نے بڑا واضح کیا ہے اور انہوں نے بتایا جو بےہودگی اور گھٹیا پن آپ کر رہے ہیں، اگر اس کا جواب آیا تو آپ ہاتھ لگا لگا کر دیکھیں گے کہ درد کہاں سے ہوئی۔ پھر ہم سے گلہ نہ کیجیے گا، رائے ونڈ میں ٹوٹے تیار ہوتے ہیں، ان کا کوئی ٹوٹا بیر آ گیا تو یہ ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں گے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ پھر جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل نے بھی آج نون لیگ کو بڑی سخت وارننگ دی ہے اپنی پریس کانفرنس کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے لیڈروں کے فونز کا ڈیٹا سامنے لے آئے تو یہ پچھتائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کا اور عام شخصیات کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی یہاں پر محفوظ ہے پی ٹی آئی کے پاس۔ ان کے فون پورنوگرافی سے بھرے پڑے ہیں، آپ کا پٹا کھل گیا ہے تو کم از کم اپنا منہ بند رکھیں۔ اب یہ جو ہے عطا تارڑ نے ایک پریس کانفرنس کی، آگے اس کا ذکر ہوگا، اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں تو کم از کم اپنا منہ بند رکھیں۔ شہباز شریف کے موبائل کا ڈیٹا سامنے رکھ دیا تو پتہ نہیں کہاں سے دھواں نکلے گا۔ تو یہ ایک نجی زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں، کہانیاں، بدقسمتی سے بڑے بڑے جو سکینڈل ہیں وہ ان سیاستدانوں کے اکثر سامنے آتے ہیں۔ اس پر جو ہے چونکہ اب اخلاقی اتنی گراوٹ ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ تو یہ ایک بڑا عجیب قسم کا جو کھیل ہے
تماشا ہے یہ شروع ہو گیا ہے۔ اب ایک لندن کے اندر صحافی ہیں احتشام الحق، بڑے ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، بڑی زبردست وہ خبریں بریک کرتے ہیں، لیکن اب جو انہوں نے خبر دی ہے، اور وہ چونکہ عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے اندر عمران خان صاحب پر بڑے بےہودہ الزامات لگایا، چرس، کوکین اور یہ نشہ کرتے ہیں، یہ نشئی ہے، یہ پرانی چیزیں وہ دیتے ہیں، لیکن شراب کا ذکر انہوں نے نہیں کیا۔ اب احتشام الحق جو ہے وہ بتا رہے ہیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی توجہ سے یہ آپ نے سننی ہے، وہ کہتے ہیں جب بھی خان ایک بڑا جلسہ کرتا ہے دوسرے دن یہ ذاتیات پر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کچھ چینلز لائیو دکھاتے ہیں۔ اسی چینل کے اینکرز رات کو بیٹھ کر تحریک انصاف والوں کو اخلاقیات سکھاتے ہیں، کبھی ٹیرن، کبھی کوکین، کبھی پیرنی، کبھی گوگی، یہ ٹوٹل چیزیں ہیں ان کے پاس خان کے خلاف، یعنی کوئی کرپشن کی بات نہیں ہے، اور اس طریقے سے یہ ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں۔ اب جو ہے انہوں نے احتشام الحق نے عطا تارڑ کو چیلنج کیا ہے، اور یہ ویسے بڑی ہی عجیب تہلکہ خیز خبر بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خان کے بارے میں کوکین اور چرس کی بات کی، لیکن آپ نے شراب کی بات ابھی نہیں کی ہے۔ آپ اللہ کو حاضر و ناظر ہو کر قسم کھائیں کہ پرسوں جب رویل سویس ہوٹل لاہور میں ٹھہرے تھے اور 130 کمرے بک کیے گئے تھے تو کتنا شراب آیا آپ کے پارٹی کے لوگوں کے لیے؟ نہیں تو میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے احتشام الحق جو صحافی ہیں، نوجوان صحافی، وہ کہتے ہیں کہ جو 130 کمرہ یہاں چونکہ ہائی کورٹ کے فیصلے آپ کو علم ہے آنا تھا، متوقع تھا، اور اگلے دن انتخابات کا ہائی کورٹ نے اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ایم پی ایز کو 2 دن پہلے بلا دیا تھا۔ 130 کمرے مسلم لیگ نون نے بک کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر شراب بھی تھا، اور آگے وہ کہتے ہیں ہاں صرف شراب نہیں ہے اور بھی بہت کچھ ہوا، لیکن وہ تب بتاؤں گا جب آپ اس کا جواب ہاں یا نہ میں دیں۔ شراب کے ساتھ کباب کی پارٹی بھی تھی اور آپ نے خود لا کر لوگوں کو پلایا۔ یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شراب اور کباب کی وہاں پر ارینجمنٹ کی گئی، جو پنجاب کے ایم پی ایز کے لیے 130 کمرے لاہور کے ایک نجی ہوٹل کے اندر بک کروائے گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ قسم کھائیں عطا تارڑ صاحب، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ، ورنہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ کچھ ہوا ہے، اور مزید تفصیلات بھی وہ کہتے ہیں میرے پاس موجود ہیں۔ اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان مقدس ایوانوں میں بیٹھنا ہے، ان کے کریکٹر جو ہے اس پر یہاں پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے جب اینکر عمران ریاض خان نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جناب ایک تو یہ بھی کہا گیا کہ آپ یہ چرس، کوکین اور یہ الزامات پہلے لگاتے تھے، اور اس وقت تو اون چودھری کو آپ سپلائر کہتے تھے، تو وہ اس وقت جو سپلائر ہے وہ تو مبینہ وہ تو وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں اس وقت کے، ان کے وہ ایڈوائزر ہیں، اور پھر یہ سارے لوگ آپ کے ہیں، اور آپ مریم ان کے گن گا رہی ہیں ان لوٹوں کے۔ اب یہاں پر جو ہے اس کا بھی انکشاف ہوا ہے، جو اینکر عمران ریاض خان نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے، اور یہ جو چیلنج قبول ہوا ہے یہ میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ اینکر عمران ریاض خان جو ہے وہ کہتے ہیں، یہاں پر پہلے آپ سنیں انہوں نے کیا کہا۔ آپ آدھی پانی کی بوتل بھی جیب میں گھر ڈال لے کے جاتے ہیں، خدا کا خوف کریں۔ یہ جو 2-3 لوگ ہیں نا، یہ جو ویلاگ بھی کرتے ہیں، ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ بیٹھ جائیں، مناظرہ کر لیں۔ میں 2 لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، ایک شریف صاحب کو اور ایک ریاض خان صاحب کو، کہ آئے نا بیٹھیں، یہ 60 کروڑ کے پلاٹ والی کہانی جسٹیفائی کر کے دکھا دیں۔ میں سیاست چھوڑ دوں گا، آپ صرف یہ 60 کروڑ کے پلاٹ والا گھبرا آپ جسٹیفائی کرتے ہیں۔ آپ لوگ حصے دار ہیں اداروں پہ جو حملے ہوتے ہیں، ارشد شریف صاحب اور عمران ریاض خان صاحب کس فوج کو گالیاں دیتے ہیں جو ہماری سرحدوں کی محافظ ہے۔ اندازہ کر لیں اس آدمی کا کہ اس کا جو لیڈر ہے نواز شریف، مریم نواز، یہ سارے، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ فوج کے تحفظ کی اور دفاع کی یہ بات کریں۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کے لیے کوئی انسلٹ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اینکر عمران ریاض خان کہتے ہیں چیلنج قبول کرتا ہوں، یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی ہم قبول کرتے ہیں، اور ثابت کریں
لیکن اس کے ساتھ کچھ اضافہ بھی آپ اس چیلنج کے اندر، آپ جو مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں وہ قبول کریں۔ انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کی منی ٹریل کہاں؟ ایک تو یہ اس کے اندر ہم بات کریں گے، ملازمین کے اکاؤنٹس میں اربوں کیسے آئے یہ بھی آپ نے بتانا ہے عطا تارڑ صاحب۔ کیلبری فونٹ کیسے ایجاد ہوا، پلیٹ لیٹس کیسے گرے اور اٹھے، اداروں کو گالیاں کس نے دی اور اختلاف کس نے کیا، فوج کو کس کے ایما پر جلسوں میں دہشت گرد کہا گیا، ہم پر مقدمات کس نے بنائے۔ انہوں نے کہا یہ جو فرح خان کا معاملہ ہے یہ بھی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی سوالات ہوں گے، اور میں آپ کے مناظرے کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ اب یہ عطا تارڑ جو ہے وہ اگر تو واقعتاً وہ سیاستدان ہے، ویسے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہباز شریف خاندان ایک جھوٹ بولنے والا خاندان ہے جو طرح طرح کے جھوٹ اکثر بولتے ہیں۔ وہ اگر یہ نہ ہوا تو میرا نام شہباز شریف نہیں، زرداری کو نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں، اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن کے کمیشن کی انگلی بھی اٹھ گئی تو میں استعفیٰ دے دوں گا، لیکن پورا ہاتھ بھی اٹھا تو اس کے باوجود نہیں دیا۔ تو یہ جھوٹ بولنا، پھر منی لانڈرنگ جو ہے اس کے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ تو اب یہ مرد کے بچے ہیں، تو یہ جو ہے یہاں عطا تارڑ اس کو فوری طور پر یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے، میدان میں آنا چاہیے، اور عمران ریاض خان نے یہ چیلنج قبول کیا ہے آپ کا، اور اب بھاگنا نہیں ہے۔ اگر بھاگیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ یاد دہانی جو ہے وہ کرواتے رہیں گے۔ تو یہ عجیب قسم کا بہرحال شرمندگی ہوتی ہے، نجی حوالے سے کوئی بھی ویڈیو وہ سامنے نہیں آنی چاہیے، اس کو ذکر کرتے ہوئے بھی ہمیں آپ کے سامنے یقیناً شرمندگی ہوتی ہے، لیکن سیاست کے اندر دراصل ایک ایسا گند داخل ہو گیا ہے جو آپ کے سامنے مجبوراً رپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔